کوہاٹ کے علاقہ دورادم خیل میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے دھماکہ، متعدد مزدور کان کے ملبے تلے دب گئے، ملبے میں پھنسے 2 مزدوروں کو نکال لیا گیا، دیگر مزدوروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ گاڑیاں، موبائل، فریج، ٹی وی، سگریٹ مزید مہنگے ہوں گے، میک اپ، امپورٹڈ جوتوں، کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، فضائی ٹکٹ، مشروبات میں بھی مہنگے ہوں گے، نان فائلر اور بینک ٹرانزیکشن پر بھی ٹیکس لگے گا۔ منی بجٹ آج آئے گا، عوام پر 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے، جی ایس ٹی میں بھی اضافے کا امکان، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ عوام پر ٹیکس لگانے پر صدر عارف الوی اور وفاقی حکومت میں ٹھن گئی، صدر مملکت سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات، عارف الوی کا منی بجٹ لانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار، وفاقی حکومت کو قومی اسمبلی جانے کا مشورہ دے دیا، کہا کہ ٹیکس لگانے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا، حکومت نے پارلیمنٹ سے منی بجٹ منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، گزشتہ حکومت کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، سادگی اور کفایت شعاری کے نام پر کھوکھلے نعروں سے گزشتہ حکومت نے عوام کو دھوکے میں رکھا، وزیر اعظم کی کابینہ کو روزمرہ استعمال کی اشیاء پر ٹیکس نہ لگانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا، یہ عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے، جنرل باجوہ سپر کنگ تھے تو کیا عمران خان ان کے ملازم تھے؟ عمران خان نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کی، حکومت میں کہتے تھے کہ جنرل باجوہ سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں، حکومت جانے کے بعد بھی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، اب بھی صدر کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک دفعہ ملاقات کراؤ۔ تحریک انصاف کا مریم نواز پر عدلیہ مخالف مہم چلانے کا الزام، کہا مریم نواز عمران فوبیا میں مبتلا ہے، جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا خود اعتراف کیا، رجیم چینج کے کردار اور سائفر کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے، فواد چودھری بولے لگتا ہے کہ مریم نواز عدلیہ مخالف مہم کو لیڈ کر رہی ہیں، باقاعدہ مہم کے تحت عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا، گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن میں مذاکرات بے نتیجہ ختم، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں، الیکشن کمیشن قانون کے مطابق انتخابات کروانے کا مجاز ہے، گورنر پنجاب نے کہا کہ اسمبلی خود تحلیل ہو تو میں انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند نہیں، عدالت کا فیصلہ تشریح طلب ہے، گورنر پنجاب کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ۔ صدر عارف الوی اور عمران خان کا رابطہ، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، عمران خان نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن اور گورنرز آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس، انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے بعد کی حکمت عملی پر غور۔ مریم نواز عمران خان پر پھر برس پڑیں، کہا عمران خان کو اقتدار میں آنے کے لیے بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں، عمران خان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، صرف جیل بھر دو، مار دو، جلا دو کا بیانیہ ہے، انہوں نے ذہنی مریض بنانے کی سیاست کی ہے، امپورٹڈ حکومت، حقیقی آزادی، ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا ہوا، یوتھ کو اردو میں بتائیں، آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، عمران خان نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھا، اس بیانیے کی نماز جنازہ اور تدفین زمان پارک میں ہونی چاہیے۔ موڈیز اور S&P کے بعد فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ میں کمی کر دی، فچ نے فارن کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ سے CCC- کر دی، کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ یا قرض کی ری اسٹرکچرنگ کا امکان موجود ہے، IMF پروگرام کو خطرات لاحق رہیں گے، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے، پاکستان میں رواں سال ہونے والے الیکشن کے باعث مارکیٹ دباؤ کا شکار رہے گی۔ حماد اظہر نے کہا کہ معاشی تباہی کے ذمہ دار اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ہیں، شوکت طرین نے معیشت ٹھیک کی اور ان پر کیس بنا دیا، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس کی قیمت 100% بڑھ گئی، حکومت نے IMF کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیا، توہین عدالت اور توہین جمہوریت سے استحکام نہیں آئے گا۔ گورنر پنجاب اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کیس سنیں گے، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ دونوں صوبوں کے الیکشن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو عہدے سے ہٹایا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے کہا کہ آئین کو ردی کی طرح لیا جا رہا ہے۔ عارف الوی دونوں گورنرز کو ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کریں۔ فواد چودھری کا الیکشن کمشنر کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی میں جاری پاک بحریہ کی امن مشقیں اختتام پذیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کو امن مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاک بحریہ اور فضائیہ کے جہازوں نے سلامی پیش کی۔ 6 روزہ امن مشقوں میں 50 سے زائد ممالک نے حصہ لیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے کسی کیس میں جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں میری ٹانگ پر پلستر ہے، استثناء دیا جائے۔ نیب نے شہباز شریف کے گھر پر چھاپا مارا تو ہم نے استثناء نہیں مانگا۔ مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے ہتھکڑی لگائی گئی، ہم نے استثناء نہیں مانگا۔ عمران دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے، ان کی اصلیت عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے نیب کے گواہ کا بیان سے انحراف گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ نیب اور ایف آئی حکومت کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہیں۔ اربوں کے کرپشن کیسز ختم کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ نیب کے گواہ کا منحرف ہونا بھی ڈرامے کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کا 24 گھنٹے میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اندیا۔ تحریک کے پہلے مرحلے میں لاہور سے گرفتاریاں دی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں پشاور سے کارکنان اور لیڈرز جیل جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نوجوانوں کو جیل بھرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ نے خود جیبیں بھری، لوگوں کے بچے کیوں جیل جائیں؟ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد قومی نہیں ذاتی تھا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بند گلی میں آ گئے۔ کرپٹ ٹرائیکا کو عوام الیکشن میں آئینہ دکھائیں گے۔ آئی ایم ایف سے ہونے والے تمام معاہدے پبلک کیے جائیں۔ ملک میں استحکام شفاف الیکشن سے ہی آ سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں کارروائی، 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزموں کو دھماکہ خیز مواد منتقل کرنے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ملزم دھماکہ خیز مواد پشاور سے کراچی لائے تھے۔ وزیر آباد میں فائرنگ سے 3 بھائیوں سمیت 4 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق طالب علموں پر اسکول سے واپسی پر فائرنگ کی گئی۔ 13 سے 24 برس کے 3 بھائی قتل، راہگیر باپ اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ کراچی میں حساس ادارے لینڈ مافیا کے خلاف سرگرم۔ ذرائع کے مطابق زمینوں پر قبضے میں ملوث افراد کے خلاف کام شروع کر دیا گیا۔ ملیر اور کرنگی میں قبضے میں ملوث اہم شخص ملک سے چلا گیا۔ دیگر متحرک افراد کے خلاف ثبوت جمع کیے جانے لگے۔ گجرانوالہ میں 9 کروڑ روپے کی ڈکیتی۔ نوشہرہ ورکا میں ڈاکو کیش وین سے 9 کروڑ روپے لے اڑے۔ پولیس کے مطابق مزاحمت پر وین کا ڈرائیور گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ کیش وین میں موجود 3 گارڈز گرفتار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عائشہ بیتول، عائشہ بیتول۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول میں اسپتال کا دورہ۔ زلزلے سے متاثرہ خاندان کی پیدا ہونے والی نوزائیدہ بچی کے کان میں اذان دی۔ بچی کا نام عائشہ بتول رکھا۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، سعودی عرب کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر سفر کی اجازت مل گئی۔ سعودی ایوی ایشن کی پروازوں کو نئے نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ خلاف ورزی کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس سے قبل عمرہ ویزا کے حامل مسافر صرف جدہ اور مدینہ ایئرپورٹ سے سفر کرتے تھے۔ وادی نیلم برف کی لپیٹ میں، متعدد رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہ ہو سکیں۔ بلا علاقوں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اٹ مقام اور دارالحکومت مظفر آباد سے رابطہ منقطع۔ راستوں کی بندش کے باعث غذائی اجناس کی قلت۔ پیٹرول اور ڈیزل گاڑیاں 2035 میں چلنا بند ہو جائیں گی۔ یورپی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر لیا۔ واٹس ایپ پر ایک وقت میں
30 سے زائد تصاویر بھیجنا ممکن۔ کمپنی نے صارفین کو نئی سہولت دے دی، اب ایک ساتھ 100 تصاویر شیئر ہو سکیں گی۔